ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہریانہ کے میوات میں 31 جولائی کو جو ہنسا ہوئی تھی اس کی وجہ سے بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور جیسی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو سکا ہے۔ لگاتار یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتہ کے دوران اس طرح کی تنظیموں نے 10 پنچایت منعقد کر کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے، مسلمانوں کو اپنے گاؤں سے بھگانے کی اپیل کی ہے، مسلمانوں کو دکانوں سے نکالنے کی گزارش کی ہے، مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی تحریک چلانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں ہریانہ سرکار کی سخت پھٹکار لگنے کے بعد ان لوگوں نے اس طرح کی اپیل کو واپس بھی لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور آج یعنی 13 اگست اتوار کے دن ان لوگوں نے اپنی ایک مہا پنچایت کی۔ مہا پنچایت کرنے کی ان لوگوں نے پہلے کوشش کی تھی نوح میں، لیکن پولیس نے وہاں پرمیشن نہیں دیا۔ اس کے بعد پلول کے پنڈوری گاؤں میں ان لوگوں نے اپنی مہا پنچایت کی۔ ہریانہ پولیس نے مہا پنچایت کرنے کے لیے بہت ساری شرطیں عائد کر دی تھی، لیکن مہا پنچایت میں ان لوگوں نے پولیس کی طرف سے عائد کی گئی تمام شرطوں کی دھجیاں اڑا دی، مسلمانوں کو دھمکی دی، نفرت انگیز تقریر کی۔ ان کے ایک لیڈر جو آچاریہ آزاد شاستری ہے یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم انگلی اٹھاؤ گے تو ہم تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ انہوں نے ہندو بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے خون کو گرم رکھو، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس دیش کی تقسیم ہندو اور مسلمان کے نام پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کو بھی نہیں بخشا اور کہہ پڑے مہاتما گاندھی کی وجہ سے یہ سب میوات میں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی یہاں کے مسلمانوں کو جانے سے روک دیا تھا۔ آچاریہ شاستری یہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں 100 رائفل کا لائسنس دیا جائے، کیونکہ بندوق سے کام نہیں چل سکتا ہے، رائفل کی گولی زیادہ دور تک جاتی ہے۔ ان لوگوں نے میوات کے 9 ضلع کو ختم کرنے تک کی بھی اپیل کر ڈالی۔ آج کی مہا پنچایت میں پورا ہوا کیا ہے، پولیس کی کیا شرطیں تھی، آئیے ذرا اس کو تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مہا پنچایت کرنے کے لیے پہلے نوح کے ایک گاؤں میں پرمیشن مانگی تھی، پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب ان کا اصرار بڑھنے لگا تب پولیس نے پلول کے پنڈولی گاؤں میں ان کو مہا پنچایت کرنے کی پرمیشن دی اور کئی ساری شرطیں پولیس نے لگائی تھی۔ پولیس نے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ مہا پنچایت میں کسی بھی طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں دی جائے گی، کوئی تھریٹ یا دھمکی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ پولیس نے یہ بھی کہا تھا اگر کسی نے ہیٹ اسپیچ دیا تو فوراً اس کے خلاف کیس درج ہوگا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس نے دوسری شرط لگائی تھی کہ مہا پنچایت میں کوئی بھی ہتھیار لے کر نہیں آئے گا، لاٹھی اور ڈنڈا کے ساتھ نہیں آئے گا، اگر اس طرح کوئی پایا گیا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس نے تیسری شرط لگائی تھی کہ صرف 500 لوگوں کو مہا پنچایت میں آنے کی اجازت ہوگی، اور چوتھی شرط پولیس کی طرف سے لگائی گئی تھی 2 بجے تک مہا پنچایت کو ختم کر دینا ہوگا، اس کے بعد مہا پنچایت نہیں چلنے دی جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی پنچایت میں پولیس کی تمام شرطوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے کئی سارا مطالبہ کیا اپنی مہا پنچایت میں۔ 51 لوگوں کی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں جو مطالبہ کیا ان لوگوں نے، پہلا یہ کہ 9 ضلع کو ختم کر دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ گو کشی کی جاتی ہے، لہٰذا اس علاقے کو گو کشی سے پاک صاف کیا جائے۔ اس طرح یہ مطالبہ کیا گیا کہ پیرا ملٹری فوج کا ہیڈ کوارٹر نوح میں قائم کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے۔ اس کے علاوہ بھی مانگ کی گئی کہ NIA یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے 31 جولائی کو ہوئی ہنسا کی جانچ کرائی جائے۔ ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کو 1-1 کروڑ کا معاوضہ دیا جائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 50-50 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنی مہا پنچایت میں مطالبہ بھی کیا کہ میوات اور اس علاقہ میں جو ہندو رہتے ہیں ان کو بندوق نہیں، رائفل کا لائسنس دیا جائے، اور کم از کم 100 ہتھیار کا بندوبست کرے حکومت۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اعلان کیا ہے وہ 28 اگست کو دوبارہ اپنی یاترا نکالیں گے، اور اس یاترا کے نکالنے کا بنیادی مقصد ہے 31 جولائی کو انہوں نے جو برج مندل یاترا نکالی تھی، ان کا کہنا ہے کہ ہماری اس یاترا کو بیچ میں روک دیا گیا، ہماری یاترا پوری نہیں ہو سکی، ہم پر حملہ کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہماری گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، ہمارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس لیے بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں ان سب
کے حوصلہ کو بڑھانے کے لیے, ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم 28 اگست کو دوبارہ یہ یاترا نکالیں گے. حالانکہ پولیس نے ابھی تک اس یاترا کو نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے. 31 جولائی کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. میں نے لگاتار آپ کو گراؤنڈ زیرو پر جا کر بتایا کہ میوات میں کیا ہوا تھا. ہماری ٹیم جاتی رہی ہے اور جو سچائی سامنے آئی وہ یہی کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ میں بندوق لے کر کے آئے تھے, تلوار لے کر کے آئے تھے, ہتھیار لے کر آئے تھے, اپنی گاڑیوں میں پتھر بھر کر آئے تھے, اور وہ جو ایک مندر ہے شیولنگ مندر, وہاں سے اپنی یاترا کو نکالنا چاہ رہے تھے. میں خود اس مندر کے پاس گیا تھا, آپ ویژول بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پہاڑ کے دامن میں مندر ہے. مندر سے نکلنے کے بعد ہی ان لوگوں نے مسلمان کے وہاں پر ایک گھر تھا, وہاں پر ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی, الٹے سیدھے نعرے لگائے کہ جب ملے مارے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے, ملا بھاگو پاکستان, اور اس طرح کے جتنے آپتی جنک قابل اعتراض نعرے ہوتے سب انہوں نے لگایا. اس کے بعد ان لوگوں نے پتھراؤ تک کیا. دوسری طرف سے رد عمل میں مسلمانوں نے بھی اپنا بچاؤ کیا. پھر ہنسا بھڑک گئی اور دونوں طرف سے ایک طرح سے پٹائی ہوئی, ان کی گاڑیاں جلائی گئی, یہ لوگ وہاں سے بھاگے. مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ان کو بچایا, ان کی مدد کی, ان کو اپنے گھروں میں انہوں نے ٹھہرایا, اور جب ماحول ایک طرح سے ٹھنڈا ہو گیا تب ان کو واپس پہنچا دیا گیا. خود ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ مسلمانوں نے ہماری بڑی وہاں مدد کی ہے. لیکن یہ سب ہو جانے کے بعد پرشاسن نے, پولیس نے, سرکار نے یک طرفہ طور پر میوات کے مسلمانوں کو اس ہنسا کے لیے ذمہ دار ٹھہرا دیا, اور کہا گیا کہ میوات کے مسلمانوں نے, وہاں کے لوگوں نے دھارمک یاترا پر حملہ کیا. جبکہ خود بی جے پی کے کئی سینئر نیتاؤں نے بھی سوال اٹھا دیا کہ اگر وہ دھارمک یاترا تھی تو ہتھیار لے کر کیوں گئے تھے؟ اگر وہ دھارمک یاترا تھی, مسلمانوں کے خلاف آپتی جنک نعرے کیوں لگائے گئے تھے؟ یہی سوال ابھی تک اٹھ رہا ہے. لیکن پرشاسن نے اب یک طرفہ طور پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق 200 سے زیادہ افراد کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. 300 سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں کو, ان کی دکانوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے, جس میں کئی بڑے بڑے اور اچھے مکانات بھی شامل ہیں, اور بلا وجہ کے ان پر الزامات لگائے گئے ہیں, یعنی بغیر کسی وجہ کے ہی ڈیمولش کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف سے اس انداز میں کارروائی نہیں کی گئی ہے. منو منیسر اور بٹو بجرنگی, جس کو اس پورے فساد کا, اس پورے وائلنس کا ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا, ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. نہ اس کے گھر پر بلڈوزر چلا, نہ کسی طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہے, اور اسی لیے پولیس پر, پرشاسن پر یک طرفہ کارروائی کا الزام لگ رہا ہے. یہ سارا معاملہ اپنی جگہ. اس بیچ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 13 مساجد پر وشو ہندو پریشد اور اس طرح کی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے حملہ کیا. مسجد کو نقصان پہنچایا گیا, مسجد کو جلایا گیا, جس میں سے 6 مسجد صرف پلول میں واقع ہے, 3 مسجد ہوڈل کی ہے, 3 مسجد سوہانہ کی ہے, اس کے علاوہ بھی 1-2 مسجد ادھر ادھر کی ہے. کل 13 مساجد کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے جہاں مسلمانوں کی مسجد پر حملہ ہوا ہے. کئی جگہ مسلمانوں کو مارا گیا, اماموں کو نقصان پہنچایا گیا. گڑگاؤں کی انجمن انتظامیہ مسجد کے امام کو تو ان لوگوں نے مار مار کر شہید ہی کر دیا, جس کی پوری تفصیل آپ جانتے ہیں. تو یہ میوات کے گراؤنڈ زیرو کی ریالٹی ہے, سچائی ہے. لگاتار ہم نے وہاں کی خبر آپ کو دکھائی ہے, ابھی بھی ہماری رپورٹس موجود ہے, آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیے کیا پورا معاملہ تھا. اور ایک مرتبہ پھر یہ مہا پنچایت کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشاسن کتنی ذمہ داری سے اس کام کو ادا کرتی ہے. کیا پرشاسن دوبارہ ان کو یاترا نکالنے کی اجازت دیتی ہے, یا پرشاسن دوبارہ یاترا نکالنے سے روک دے گی تاکہ ماحول خراب نہ ہو, کیونکہ ابھی بھی وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اب پرشاسن پہ پورا دار و مدار ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا دوبارہ ان کو اپنی یاترا 28 اگست کو نکالنی چاہیے, نہیں نکالنی چاہیے؟ کیا بہتر رہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.